ایسا سٹیٹ جہاں ہری بری پہاڑیاں، گرینری ایوری وائر، ٹھیک ہے. ایک ایسا سٹیٹ جہاں ساؤتھ ویسٹ میں عرب ساگر اور ایسٹرن میں ویسٹرن گھاٹس اور نارتھ ساؤتھ میں تامل ناڈو اور کرناٹکا. ہاں جی، ایک ایسے کلچر اور ایک ایسی سٹیٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم جو صرف کلچر میں ہی ریچ نہیں ہے بلکہ آج وہ اس سٹیج پہ کھڑا ہے. اس کا کوئی بھی اگر ہم باتوں سے یا پھر اپنے ایکسپیرینس سے کہے، اس کا کوئی جواب نہیں. ہاں جی، آج ہم کیرلا کی بات کریں گے. کچھ ایک ایسا کیرلا جہاں لٹریسی ریٹ لگ بھگ 100% ہے، جہاں مہیلاؤں کو سب سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے ایجوکیشن میں، جہاں مل جل کے کام کرنے والے چاہے مسلم ہو، ہندو ہو یا پھر کرسچن. ہاں جی، کیرلا وہ سٹیٹ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سپائسز اور سب سے زیادہ ایکسپورٹ کیا جاتا تھا راجا مہاراجاؤں کے زمانے میں بھی اور آج بھی. سب سے زیادہ وہاں پہ بلیک پیپر اور کیڈمم نکلتا تھا، اس لیے رومنز اور عرب کنٹریز دونوں آتے تھے وہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرینچ اور ڈچ نے جب اور پرتگیز نے جب حملہ کیا، اس کے بعد انہوں نے بھی پتہ ہے کس کے لیے انہوں نے حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کیا. جب کیرلا پرتگیز اور ڈچ آ گئے، انہوں نے اسی سپائس پہ خاص طر کے ان کا یہی ٹارگیٹ تھا کہ ہم سپائسز پہ قبضہ کریں گے. اسی طرح انہوں نے اسٹیٹ لے لی اپنے پاس اور انہوں نے یہی سوچ کے لی تھی تاکہ ہم یہ سارا سونا لے کے ہم امیر بن جائیں. اس لیے لوٹ لیا انہوں نے. یہاں پہ کیرلا میں کیرلا کی کیپٹل ہے ترواننتپورم اور اس کی بڑی سٹی ہے کوچی. کیرلا ایک واحد ایک سٹیٹ ہے، ایک ماڈل سٹیٹ ہے وہ، جہاں پہ مہیلاؤں کو سب سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے ایجوکیشن میں. آپ کو پتہ ہے کیرلا میں یہاں تک کہ وہاں پہ فری ایجوکیشن دی جاتی ہے لوور کاسٹس کو، چاہے میل ہو یا فیمیل. وہاں کی گورنمنٹ دیکھو آپ. کیرلا وہ واحد ایک سٹیٹ ہے جہاں کمیونسٹ پارٹی ہو کے فل میجارٹی میں انہوں نے الیکشن لے کے انہوں نے اپنی سیٹ لے لی اور حکومت کر لی. کمیونسٹ پارٹی ایک ایسا واحد سٹیٹ کیرلا میں، ٹھیک ہے. کیرلا کے بہت فیمس فوڈ وہاں کے اپم، ٹھیک ہے. وہ بہت ساری لینگویجز بولی جاتی ہے. اس کی آفیشل لینگویج ہے ملیالم، جو کلاسیکل لینگویج بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تامل اور ہندی بھی بول لیتے ہیں اور خاص طر کی انگلش بھی، کیونکہ وہاں پہ مل جل کے لوگ رہتے ہیں، کرسچن، مسلم اور ہندوز. اور ساتھ میں وہ فیسٹیولز بھی مناتے ہیں. جب اونم فیسٹیول آتا ہے ان کا سب سے فیمس فیسٹیول، ہارویسٹ فیسٹیول اور وشو فیسٹیول جو کہ نیو ایئر مناتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وشو فیسٹیول کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ہمیشہ کلچرلی اور جب ان کا فیسٹیول آتا ہے تینوں دھرم کا، مذہب کا، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو یا پھر کرسچن، تینوں مل جل کے یہ فیسٹیولز مناتے ہیں. اس لیے کیرلا ایک ایسی سٹیٹ ہے جہاں پہ پتہ ہے کیوں ایسی سٹیٹ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لٹریسی ہے، وہاں پہ جاگروک ہے لوگ، لٹریٹ پرسن ہے. لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ان ایمپلائمنٹ اتنی ہو گئی ہے انڈیا میں کہ انہوں نے بھی رک کی مائگریشن کر لی ہے. انہوں نے بھی کیرلا نے یو اے ای کی طرف چل رہے ہیں یا پھر عرب کی طرف ڈیو ٹو ان ایمپلائمنٹ. بہت سارے یوتھس ابھی جا رہے ہیں، مطلب کہ جنہوں نے بہت ساری ایجوکیشن حاصل کی ہے، اب انہوں نے رخ کیا ہے ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے باہر کی طرف عرب کنٹریز میں. ٹھیک ہے. یہ تھا تھوڑا بہت وہاں کے فیمس ٹریز ہے، جو کوکونٹ ٹریز آپ کو بھی پتہ ہے، جو کہ کوسٹل سٹیٹس میں پائے زیادہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص کر کے کیرلا میں.
تو یہ تھا تھوڑا بہت کیرلا کے بارے میں. اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو پلیز آپ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لینا تاکہ ہم اور بھی کچھ جانیں اس پیارے بھارت کے بارے میں, اس کی ڈائیورس کلچر کے بارے میں, اس کے ڈائیورس لوگوں کے بارے میں جو کہ کہیں نہیں ملیں گے ہمیں پوری دنیا میں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آتی ہے تو آپ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر لینا اور کمنٹس بھی, تاکہ میں آپ سے اور بھی کچھ اہم باتیں شیئر کر پاؤں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرا نام ہے آصف اور آپ دیکھ رہے ہو علی آصف.